السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 569واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، ہمارے ملک میں اور دنیا کے مختلف ممالک میں اتنی شدت کی سردی پڑ رہی ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دلی میں سردی کے شدت کی وجہ سے پچھلے ایک ہفتے میں تقریباً 70 سے زیادہ لوگوں کی جانیں جا چکی ہے۔ اب آپ سوچو، دلی صرف ایک شہر میں جب 70 سے زیادہ لوگوں کی جانیں گئی، اس کے علاوہ جو شمالی ہند یعنی نارتھ انڈیا کے دوسرے بڑے بڑے شہر ہیں، وہاں پہ بیچارے بے گھر لوگوں کا، ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارمز پہ رہنے والوں کا، فٹ پاتھ پہ رہنے والوں کا، جن کے سروں پہ چھت نہیں ہے، ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور یہ حال صرف ہمارے ملک کا نہیں ہے۔ امریکہ 130 سال کا ریکارڈ وہاں پہ ٹوٹ چکا ہے۔ ایسا اسنو فال یعنی ایسی برف باری وہاں پہ ہو رہی ہے کہ وہاں کی ندیاں، وہاں کے نالے، وہاں کی جھیلیں، وہاں کے تالاب، وہاں کے لیکس، وہ سارے کیا سارے جم کر برف بن چکے ہیں۔ یہاں تک کہ امریکہ اور کینیڈا کے بارڈر پر دنیا کا سب سے بڑا جو آبشار ہے، نائگرا فال، وہ بھی پورا برف سے جم چکا ہے۔ آپ سوچو وہ کیا منظر ہوگا کہ دنیا کا سب سے بڑا جو نائگرا فال تھا، جہاں سے پانی زمین کے اوپر گرا کرتا تھا، وہ بھی برف بن کر وہ پورا کا پورا پانی لٹکا ہوا ہے۔ محترم بزرگوں، صرف برف کی وجہ سے ندی نالے ہی نہیں جمے ہیں، بلکہ عام زندگی کا یہ حال ہے کہ سردی کے شدت اور ایکسیڈنٹس کی وجہ سے سینکڑوں لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں۔ بہت سارے لوگ بیچارے وہاں پر بھی ایسے ہیں جو مسافر ہوتے ہیں، مزدوری کرنے والے ہوتے ہیں، یا بہت سے بے گھر ہوتے ہیں، یا راستوں کے اندر جو پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی جانیں جا رہی ہے۔ اس لیے کہ واشنگٹن ڈی سی اور ادر سٹیز کا جو ٹیمپریچر ہے، وہ وہاں پر بھی -40 ڈگری تک پہنچ چکا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ محترم بزرگوں، حقیقتاً اگر دیکھا جاوے تو یہ تمام علامتیں اور یہ تمام جو نشانیاں ہیں، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جتنی نشانیاں احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمائی، وہ تمام میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تمام باتیں آج ہمارے زمانے میں ہم کو نظر آ رہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو قیامت کے بارے میں فرمائی گئی ہے، آپ کو ملے گا۔ سرخ آندھیاں چلے گی، بے موسم بارشیں برسیں گی، اور آج ہمارے زمانے میں وہی ہو رہا ہے۔ ہمارے ملک میں ایک زمانہ وہ تھا 3 موسم ہوا کرتے تھے، اور ابھی تو یہ حال ہے کہ مئی میں بھی بارش برس رہی ہے، اور بارش کا موسم ختم ہونے کے بعد پچھلے مہینے دسمبر میں بھی بارش برسی۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو تمام چیزیں جو پہلے کبھی دیکھنے نہیں ملا کرتی تھی، کبھی تصور میں بھی نہیں ہوا کرتی تھی، آج ہمارے زمانے میں ہو رہی ہے۔ بے موسم بارشیں برس رہی ہے، سردی کے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں، ایک 150 سال کے، ایسی شدت کی سردی ہو رہی ہے۔ تو یہ جو تمام چیزیں ہیں محترم بزرگوں، چونکہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو جو ختم کرنے والے ہیں، قیامت جو آئے گی وہ ایک دم سے نہیں آئے گی،
ایسے ہی آہستہ آہستہ اس کی پروسیسنگ چلتی رہے گی، اور پھر یہ پورا کا پورا جو نظام، جیسے قرآن پاک میں ہم لوگ پڑھتے ہیں اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، یہ تمام جو چیزیں اللہ نے بیان فرمائی ہے، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت، ستارے جھڑ جائیں گے، سمندر وہ پھٹ جائیں گے، آسمان اس میں شگاف پڑ جائے گا، زمین اپنے اندر کے خزانوں کو اگل دیں گی۔ یہ تمام جو علامتیں قرآن کی آیتوں میں بھی ہم پڑھتے ہیں، یہ ایک ایک سے ہو رہی ہے ہمارے زمانے کے اندر۔ یہ موسموں کی تبدیلی اسی کی شروعات ہے، اس کے بعد وہ سب چیزیں ہوں گی۔ آہستہ آہستہ لوگ دیکھیں گے سمندر کس طریقے سے پھٹتے ہیں، آسمان کے ستارے کس طریقے سے جھڑتے ہیں، آسمانوں میں کس طریقے سے شگاف پڑتا ہے۔ یہ سب علامتیں ہیں یہ قیامت کی، یہ سب نشانیاں ہیں یہ قیامت کی۔ یہ موسموں کی تبدیلی، اور یہی موسم ملکوں کے ختم ہونے کا ذریعہ بنیں گے۔ یاد رکھنا میری بات، ایسے سے ہی لوگ آہستہ آہستہ کم ہوتے رہیں گے۔ وہ بھی ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قیامت کے قریب ایمان والے وہ ختم ہونا شروع ہوں گے۔ تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس سرزمین پر ایک بھی ایمان والا، ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا۔ اور جب ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا، اس کے بعد پھر قیامت اس طریقے سے آئے گی جس طریقے سے احادیث کے اندر اور اس کی آگے کی نشانیاں بیان کی ہوئی ہے کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، یہ سب ہوگا۔ لیکن یہ مسلمانوں کے ساتھ میں نہیں ہوگا، یہ باتیں مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے ایمان والے وہ سب زمین پر کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، وہ ختم ہو چکے ہوں گے۔ تو یہ جو تمام چیزیں ہیں میرے محترم بزرگوں، یہ قیامت کے قریب کے زمانے کی علامتیں، نشانیاں ہیں۔ اور وہ تمام علامتیں جو قیامت آنے کی تھی، آج وہ تو میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جھوٹ عام ہوگا۔ آج ہمارے زمانے میں کون سچ بولنے والا ہے؟ ہاں، ہمارے زمانے میں جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ دکان سے لے کر آفس تک اور مارکیٹ سے لے کے بازار تک ہر جگہ پہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ دکاندار بھی جھوٹ بول رہا ہے، آفس میں بیٹھا ہوا آفیسر بھی جھوٹ بول رہا ہے، سامان بیچنے والا ہر آدمی وہ صرف جھوٹ سے کام لے رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ کیوں؟ بولے مجھے اپنا پروڈکٹ بیچنا ہے۔ یہ آج ہمارے زمانے میں حال ہو چکا ہے۔ اتنا جھوٹ، یہاں تک کہ جو جتنا بڑا جھوٹا ہوگا اس کو باضابطہ ڈگریاں دی جا رہی ہے، اس کو سرپرائز کیا جا رہا ہے۔ جیسے بہت ساری جگہوں پہ کمپٹیشن ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے اندر، ان کو بوگس آئٹم بانٹے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جو اسے مارکیٹ میں بیچ کر آئے گا اس کو اتنا زیادہ گریڈ ملے گا۔ اب وہ لے کے گھومتے ہیں ادھر سے ادھر اور بیچ کر اپنا جو رینک ہے وہ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا بے حیائی عام ہوگی، عورتیں کپڑا پہن کر بھی ننگی نظر آئے گی۔ اب وہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا زمانہ تھا، وہ بیچارے سیدھے سادے بھولے بھالے لوگ تھے، انہوں نے یہ تصور بھی نہیں کیا تھا ایسا زمانہ آنے والا ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی کیا ایسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ارے ایسا نہیں، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ آج محترم بزرگوں، یہ معجزہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ 1450 سال پہلے جس زمانے میں عورتیں
وہ یا تو کمبل اوڑا کرتی تھی، چادر اوڑا کرتی تھی، اور وہ زمانے کے جو موٹے موٹے کپڑے ہوا کرتے تھے اس سے اپنے پورے جسم کو اس طریقے سے ڈھانکا کرتی تھی، پردے کا اہتمام کرتی تھی کہ وہ زمانے کے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آج ہم اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا، آج اس سے بھی زیادہ سخت ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ ہندوستان کے جیسا ملک جس کی دو تصویریں، ایک طرف وہ انڈیا ہے جہاں پہ کوئلی دیوی جیسی عورت صرف اس لیے اس کی بچی مر جاتی ہے کیونکہ کھانے کو نہیں ہوتا ہے، دوسری طرف اتر پردیش میں ابھی 3 دن پہلے ایک عورت سر پہ چھت نہیں، سردی کے شدت کی وجہ سے اپنے 2 بچوں کو بلکتا ہوا چھوڑ کے اس کی جان چلی گئی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک طرف تو یہ انڈیا ہے اور دوسری طرف ہمارے انڈیا میں اب ایک تصویر ایسی آ گئی، بڑے شہروں کے اندر لڑکیاں پہلے زمانے میں پینٹ پہنا کرتی تھی، ٹی شرٹ پہنا کرتی تھی، فیشن اور زیادہ ابھی گروتھ ہو رہا ہے تو وہ پینٹ کا سائز کم ہوتے ہوتے وہ شارٹ تک آیا۔ اب کیا ہو گیا کہ شارٹ مردوں نے اختیار کر لی، اب مرد شارٹ پہن رہے ہیں، لڑکیوں کا جو پیجامہ تھا اس میں اور بھی زیادہ شارٹ ہو چکا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، چونکہ میں دنیا کے مختلف ملکوں کے سفر کر چکا ہوں، تھائی لینڈ ہے، ہانگ کانگ ہے، ساؤتھ کوریا ہے، تائیوان ہے، اس کے علاوہ چائنا ہے، تو میں نے دیکھا ہوں جو ماحول ان ملکوں میں ہے، لڑکیاں وہ مشکل سے 4 انچ کا پاجامہ پہنتی ہے۔ ہمارے یہاں پہ مرد کی انڈر ویئر اس سے تھوڑی سی زیادہ لمبی ہوتی ہوں گی، اس سے بھی کم سائز ہوتا ہے، اور اوپر کا جو ٹاپ ہوتا ہے وہ برائے نام اس کے اندر پیٹ کا پورا حصہ برہنہ نظر آتا ہے، اور سینے کے حصے کو چھپانے کے لیے ایک چھوٹی سی ٹی شرٹ ہوتی ہے، وہ بھی برائے نام ہوتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ مجھے کبھی کبھی واقعی میں میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، مجھے وہ حدیث یاد آ جاتی ہے کہ صحابہ اکرام کیسے بھولے بھالے تھے۔ انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا ایسا ہوگا؟ اور آپ نے فرمایا تھا ایسا نہیں، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ آپ مجھے بتائیے محترم بزرگوں، واقعی میں بھی اپنی لاکھوں جانیں قربان کروں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام پر، وہ باتیں ہم کو 1450 سال پہلے بتا کر چلے گئے جو آج میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے قیامت کی نشانیاں۔ تو وہ چیزیں جو ان ملکوں میں تھی آج ہمارے ملک میں آ چکی ہے۔ ایک طرف کھانے کو جواری باجری نہیں، فاقہ کشی سے لوگ مر رہے ہیں، سردی کی وجہ سے 70 سے زیادہ لوگ خالی دلی میں مر چکے ہیں، اور دوسری طرف ایک اور انڈیا گروتھ ہو رہا ہے، فیشنیبل انڈیا، جہاں پہ لڑکیاں برائے نام 3 انچ اور 4 انچ کا پاجامہ پہن رہی ہے، اور سینہ چھپانے کے لیے ایک 2-4 انچ کا ٹی شرٹ، ایک یہ بھی انڈیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے میرے صحابہ، وہ زمانہ ایسا ہوگا قیامت سے پہلے کا کہ اب قیامت آنے والی ہے، تو اس وقت کا زمانہ ایسا ہوگا کہ زنا وہ ایسے عام ہو جائے گا، لوگ روڈ اور راستوں پر ایسے زنا کریں گے جیسے کتے اور کتیاں زنا کرتے ہیں۔ پھر وہ صحابہ بھولے بھالے سیدھے سادے تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ایسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ آج محترم بزرگوں، نوبت یہ پہنچ چکی ہے، ہمارے گھروں میں جو نیوز پیپر آتے ہیں، کبھی غور کیے یا نہیں کیے آپ نے پتہ نہیں، اس کے اندر پورا ایک پیج بھر کر اشتہار ہوتے ہیں باضابطہ پروفائل کے ساتھ میں، زنا کاری کی اس میں دعوت دی جاتی ہے۔ یعنی دیکھو، اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے زمانے میں نکاح اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ نکاح کی پروسیسنگ کے لیے لاکھوں روپئے خرچ کرنا پڑ رہے ہیں، اور وہیں زنا کا یہ حال ہے، لوگ پیپر میں اشتہار دے کے کتنے میں
1,000 میں آپ کو 1 نائٹ برائڈ اویلیبل ہو جائیں گی، نو پرابلم، صرف 1,000 میں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ تو وہ ہے 1,000 والے جو تھوڑے سے اسٹینڈرڈ لیول کے ہے، ورنہ مارکیٹ کا یہ حال ہے کہ 50 اور 100 میں بھی زنا کی فیسیلیٹیز اویلیبل ہے۔ اللہ حفاظت فرمائیں۔ اس لیے محترم بزرگوں، یہ زمانہ اپنے ایمان کو بچانے کا زمانہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب یہ سارے فتنے عام ہو جائیں گے تو ایمان کو بچانا ویسے ہی مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کا پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ بس آپ تمام لوگوں سے یہی درخواست ہے، اپنے جان کی بھی، اپنے مال کی بھی اور اپنے ایمان کی بھی حفاظت کی ہم فکر کریں، اور سردی کی ایسی شدت میں غریبوں کی، محتاجوں کی، مسکینوں کی امداد کرے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔